قیامت کی بڑی نشانی۔ یہ سوال صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک لرزہ پیدا کرتا رہا ہے اور قیامت کی بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے 12 ربیع الاول کو کیا ہونے والا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں کون سی نشانی جو ہے قیامت کی جو سب سے بڑی ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ دنیا ایک نہ رکنے والی رفتار کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جو بار بار ہمیں قیامت کی یاد دلاتے ہیں۔ قرآن و احادیث میں جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں آج وہ روز بروز ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ انہی میں سے قیامت کی ایک نشانی کا تعلق ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے ساتھ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، عقیدت اور نور کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ قیامت کے بارے میں جاننے کی بےتابی صرف ہم انسانوں کے نہیں بلکہ فرشتے بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا جب دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور جب انسان اپنے اعمال حساب کے لیے لے کر کھڑے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال نہایت سیاہ، اور اس میں سفر کی کوئی علامت پائی نہیں جا رہی تھی، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تک نہیں تھا۔ وہ شخص آپ نبی کریم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں آپ نبی کریم کے زانوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھیں اور سوال کیا، یا محمد، اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے آپ سے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم لوگ متعجب ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرمایا اس پر دلیل ہے کہ سوال کرنے والا واقف اور باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر اور شر، نیکی اور بدی پہلے سے مقرر کر دی ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا، اور پھر یہ سوال کیا، احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا، اور اس نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، باندی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز زادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور باندی سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور وہ باپ کی ہم رتبہ اور اس کی ماں باندی ہے۔ آپ نبی کریم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا، یہ جبریل امین تھے جو سائل بن کر آئے تاکہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ حضور نبی کریم آپ نے ارشاد فرمایا، 2 انگلیاں ساتھ ملا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھ میں اور قیامت میں صرف اتنا فرق ہے کہ جب میری پیدائش ہو گئی
تو سمجھ لیجئے قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ قیامت کا زمانہ اور حضور کی ولادت کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ جسی طرح ہم روز بروز دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب کو آج دنیا میں آئے 1500 سال ہو چکے ہیں، تو اس طرح یہ اندازہ لگائیے کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا فرق ہے جتنا ان دونوں انگلیوں میں ہے، اور رسول اللہ کی آمد ہمارے لیے رحمت ہے، اور حضور نبی کریم کا دنیا سے جانا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، یعنی قیامت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا، اور وہ وقت قیامت کا وقت ہوگا۔ آج ہم اپنے سامنے اتنے عذاب دیکھ رہے ہیں، زلزلوں کو آتا دیکھ رہے ہیں، زمین کو دنستا ہوا دیکھ رہے ہیں، سیلاب کو دیکھ رہے ہیں، بادل کے پھٹنے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ تو ہمارے دل کانپے ہیں، نہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ سوچ لیجئے، اللہ کے رسول کے میلاد کے ساتھ ساتھ، جشن کے ساتھ ساتھ، ولادت کے ساتھ ساتھ یہ سوچئے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس کون سے اعمال ہوں گے۔ قیامت قریب ہے، تو حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کر لیجئے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں ایسے ظاہر ہو رہی ہیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح سے دانے گرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہ نشانیاں صرف عقل والوں اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔